نبیوں کے سلطان آدم سے قبل، ولیوں کے سلطان آدم سے قبل عیسیٰ ہے جزوی بطول کے بیٹے۔ دھوکے میں رکھا آج تک اس ذاکر و خطیب نے شیعہ قوم کو، جس نے کہا جناب مریم بھی مقام باطل پر، جناب سیدہ بھی مقام باطل پر۔ جیسے ہر نبی کی نبوت ایک جیسی نہیں، جیسے ہر رسول کی رسالت ایک جیسی نہیں، ایسے ہر بطول خواہ مقام باطل بھی ایک جیسا نہیں۔ جو بندہ بڑا حیران ہو کر علامہ اقبال کے پوز میں بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہے، اگلا فکرہ یہاں سے نہیں، جسے یہاں سے سمجھ آیا تو وہ شامیانے سے تو اوپر گیا، پھر پتہ نہیں اس کے بعد کہاں گیا۔ کہ مولا وجہ کیا ہے؟ ہر بطول مقام باطل ایک جیسا نہیں رکھتی، یہ آغاز باطل ہے، بطول ہونے کی ابتدا ہے۔ اس بی بی کو بطول کہیں گے جس کا نہ رمضان میں روزہ چھوٹے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، یہ آغاز ہے۔ شبیر بھائی یہ ابتدا ہے، ملک اظہر صاحب، کوثین شاہ جی یہ صرف ابتدا ہے۔ وہ بی بی جس کا نہ رمضان المبارک میں روزہ چھوٹے اور نہ ہی کبھی مہینے میں اس کی کوئی نماز قضا ہو، اس معظمہ کو بطول کہتے ہیں، جو خالق سے کبھی کٹے نہ، مخلوق سے کبھی جڑے نہ۔ بڑا فرق ہے عیسیٰ اور حسین کی ماں کے مقام باطل میں، پتہ ہے کتنا فرق ہے؟ عیسیٰ کی ماں صرف بطول ہے، حسین کی ماں جسے چاہے اسے بطول۔ نہیں اگر کہتے ہو تو میں کلب جی تھوڑی سی رفتار آہستہ کر کے بات سمجھا دوں۔ دونوں کے مقام باطل میں جملہ پڑھ کے تو وہ چلا جائے جس سے اپنی دلیل پر، اپنے حوالے پر یقین نہ ہو۔ بندے نے مولا صادق سے کہا، مولا آپ کی جدہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہیں اسے مقام باطل پر فائز کر دے۔ کہاں تم نے ہماری دادی فضا کا نام نہیں سنا؟ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گئے؟ حبش کی ملکہ مقام باطل پر کیسے فائز ہیں؟ ایک ہی فکرہ کافی ہے، زور میں نے نہیں، تم نے لگانا ہے اس فکرے پر۔ ایک ہی فکرہ کافی ہے ملکہ عالیہ حبش کے مقام باطل کے لیے، جو حسن مولا نے 15 رمضان انہی کی آغوش میں کہا، اما فضا۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی۔ اگر بات دوسری طرف نہ نکل جائے تو جملہ کہوں، یہی دلیل ہے ان کے کسی نہ کسی مقام عصمت پر آنے کی۔ اب نا جی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں ساتھ ساتھ سوال بھی خود سے کر لوں، جواب بھی خود ہی دے دوں۔ اور حسین غیر معصومہ کو ماں نہیں کہہ سکتے، ایسے حسن اور حسین کی اماں زہرا غیر معصوم کو بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ آپ آباد رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، جسے فکر سمجھ آئے بھائی ایسے۔
آپ کے لیے فکر کروں جو مولا غازی کے عاشق بیٹھے ان کے لیے بسم اللہ پتہ نہیں 12 سفر خیرپور سے لے کے 3 ربیع الاول تک ملک کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں سید فقیر کی لگائی یہ ڈیوٹی میں نے ادا نہیں کی. میں فیصل آباد میں بھی پڑھ کے جا رہا ہوں. غازی کو بیٹا اس بی بی نے کہا ہے جسے محمد نے ماں کہا. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے, تم آباد رہو, تم ہمیشہ زندہ باد رہو, کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہونا. جو خوش ہو جاتے ہیں فضائل پر وہ اگلا فکرہ سننا بھائی. یہ جزوی بطول کا بیٹا ہے. فرق میں اسی بات پر ہی گھنٹہ پڑ جاؤں تو پھر بھی ٹھیک ہے. مقام باطل میں بڑا فرق ہے. آسان لفظوں میں سمجھا دوں, جو ولی اللہ سر کا منتظر ہے ذرا ہاتھ اٹھانا بھائی. اچھا بات پورا مجمع شیعوں کا ہے, 2-4 ہمارے مہمان بھی ہو سکتے ہیں. میں ولی اللہ سر کا آسان ترجمہ کر دوں. امام مہدی کا جو منتظر ہے, 12ویں امام کا جو منتظر ہے, رسول اللہ کے 12ویں وارث کا پورا زمانہ منتظر ہے. ہر مذہب کسی نہ کسی رنگ میں مہدی مولا کو مان رہا ہے. اتنا فرق ہے جناب مریم و سیدہ کونین کے مقام باطل میں جتنا عیسیٰ کے سجدے اور مہدی کے قدموں میں. پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ لینا کہ پیچھے والے مقتدی کا سر کہاں آتا ہے. جہاں پیش نماز کے قدم ہوتے ہیں تو وہ میرے مہدی مولا کے پیچھے کھڑے ہو کر قد قامت الصلاۃ کی صدا دینے والا. لطف نہیں آئے گا ملک صاحب جب قائم زمانہ کو دیکھ کر عیسیٰ کہیں گے قد قامت الصلاۃ, آج کھڑی ہے نماز. تم صدا سلامت رہو, تم ہمیشہ زندہ باد. یہ تعارف عیسیٰ کے لیے لگ گئے 15-20 منٹ صرف تعارف عیسیٰ کے لیے, چونکہ پیغام وہ بہت بڑا دے رہے ہیں. تصدیق کریں گے تورات کی اور بشارت دیں گے اپنے بعد آنے والے رسول کی کہ جن کا نام احمد ہے. نبیوں کے سلطان اور عیسیٰ نبی میں 571 سالوں کا فرق ہے. چونکہ 17 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو نبیوں کے سلطان مکہ کو معظمہ کرنے آئے. یہ جو قرآن میں لفظ احمد ہے نا کہ عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں, اس لفظ احمد سے بڑے بڑے فرقوں نے بڑے بڑے الگ مطلب نکالے. ہر کسی نے اپنی مرضی کا احمد بنانے کی کوشش کی. جھوٹے نبی بھی اسی وجہ سے بنتے رہے کہ عیسیٰ کی بشارت تھی کہ بعد میں آنے والا احمد ہے. لیکن خدا کو بھی کیا کمال منظور تھا, وہ جو انجیل تک احمد تھا جب دنیا میں آیا تو محمد زندہ باد. ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. اس جملے پر قادیانی کے علاوہ ہر کسی کو خوش ہونا چاہیے تھا. جو اب آئیں گے وہ محمد ہے.